Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My sisters, that's number 56, ayat number 146. اس آیت کی تفسیر باقی تھی، تکبر کی علامات بیان کی جا رہی تھی۔ تکبر یعنی غرور، گھمنڈ، اس کی ایک نشانی، ایک علامت تو یہ ہوتی ہے کہ تکبر کرنے والا انسان اللہ کے احکام کی کچھ پرواہ نہیں کرتا، اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کے مقام سے بہت اونچا سمجھنے لگتا ہے، جیسا کہ نہ تو وہ اللہ کا بندہ ہے نہ ہی اللہ اس کا پروردگار ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو عام لوگوں سے بہت ہی بلند اور بالاتر مخلوق سمجھنے لگتا ہے، لوگوں پر وہ اپنے آپ کو ممتاز سمجھنے لگتا ہے اور دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھ کر اس سے ویسا ہی سلوک کرتا ہے، حالانکہ اس کی اس خودسری کے لیے یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے لیے کوئی وجہ نہیں ہے۔ اللہ کی زمین میں رہتے ہوئے، اس کا رزق کھاتے ہوئے کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کا نافرمان اور متکبر بن کر رہے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے یہاں یہ چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ اسی غرور اور تکبر کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کی دل آزاری کرتے ہیں، ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو حقیر سمجھتے ہیں۔ آئیے اب ہم اگلی آیت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 147، والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا يعملون۔ والذین، اور جو لوگ کذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو جھٹلایا، ولقاء، اور ملاقات، الآخرہ، آخرت کی، حبطت، ضائع ہو گئے، اعمالهم، ان کے اعمال، هل یجزون، کیا وہ بدلہ پائیں گے، الا، مگر، ما، جو، کانوا یعملون، وہ کیا کرتے تھے۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور انہیں وہی کچھ بدلہ دیا جائے گا، انہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو کچھ وہ دنیا میں کام کیا کرتے تھے۔ مائی سسٹرز، آیت میں اچھے اعمال کے کافروں کے اچھے اعمال کا بدلہ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالی سے کفر کر رکھا ہے، وہ اللہ کی رضامندی بالکل نہیں چاہتے، ان کا ہر کام دین کے خلاف ہوتا ہے۔ آخرت میں انہیں سزا ملے گی۔ جو شخص اللہ کی زمین پر رہ کر اس کی مخلوق ہو کر اس کا رزق کھا کر اس کی مرضی کے خلاف عمل کرتا ہے، اسے سزا آخرت میں کیوں نہیں ملے گی۔ آیت نمبر 148، واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين۔ واتخذ، اور بنایا، قوم یعنی قوم، موسیٰ علیہ السلام، من بعدہ، اس کے بعد، من مانا سے، حلیہم، اپنے زیور، عجلن یعنی ایک بچڑا، جسدن ایک جسم، لہو اسی کی، خوار یعنی گائے کی آواز، علم یرو، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، انہو، کہ وہ، لا یکلمہم، نہیں کلام کرتا ان سے، ولا یہدیہم، اور نہیں دکھاتا انہیں، سبیلا، راستہ، اتخذوہ، انہوں نے بنا لیا، اور کانوا ظالمین، وہ ظالم تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور جانے کے بعد ان کی قوم نے اپنے زیوروں سے، اپنے سونے کے زیوروں سے ایک بچڑے کا جسم بنایا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ کس کی آواز نکلتی تھی؟ بیل کی آواز نکلتی تھی۔ ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ تو ان سے کوئی بات کرتا ہے اور نہ ہی ان کو راستہ دکھاتا ہے۔ لا یکلمہم ولا یہدیہم،
وہ نہ ان سے بات کرتا ہے اور نہ ہی ان کو راستہ دکھا سکتا ہے، پھر بھی انہوں نے اسے اپنا معبود بنا لیا۔ وَكَانُوا ظَالِمِينَ، وہ ظالم تھے۔ آیت نمبر 149، وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وَلَمَّا، اور جب، سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، گرے اپنے ہاتھوں میں، یعنی شرمندہ ہو گئے، وَرَأَوْا، اور دیکھا انہوں نے، أَنَّهُمْ، کہ وہ، قَدْ ضَلُّوا، تحقیق کے گمراہ ہو گئے، قالو، وہ کہنے لگے، لئن، اگر، لم یرحمنا، رحم نہیں کیا ہم پر، ربنا، ہمارا رب، ویغفر لنا، اور ہمیں ہماری بخشش نہ کی، لنکونن، تو ہم ضرور ہو جائیں گے، من الخاسرین، خسارہ یعنی نقصان پانے والے۔ کیا فرماتے ہیں؟ اور وہ لوگ بے انصاف لوگ تھے، جب وہ شرمندہ ہو گئے اور دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے پروردگار نے ہم پر رحم نہیں کیا اور ہمیں معاف نہیں کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ مائی سسٹرز، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل نے گوشالہ پرستی کی، یعنی ایک بچڑے کی پرستش کرنی شروع کی۔ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے مقررہ وعدے اور وقت کے مطابق کوہ طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کی سرداری اور قیادت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے سیدنا ہارون علیہ السلام، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، ان کی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام کو دے دی۔ بنی اسرائیل کی قیادت اور نگرانی ان کے سپرد کر دی اور انہیں یہ تاکید کی کہ یہ بگڑی ہوئی قوم ہے، ان کی اصلاح کے لیے خاص دھیان رکھنا، اصلاح کا پورا خیال رکھنا۔ اور یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے اس وجہ سے کہی تھی کہ ایک مرتبہ پہلے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہہ چکے تھے کہ ہمیں بھی ایک معبود بنا دیجئے، ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے گا۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سرزنش بھی کی تھی، تاکید بھی کی تھی، حالانکہ انہیں ایمان لائے ہوئے کافی مدت اور بہت بڑا عرصہ گزر چکا تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام خود جلالی طبیعت کے مالک تھے، رعب رکھنے والے پیغمبر تھے، بارعب پیغمبر تھے، اور اس بگڑی ہوئی قوم پر انہیں کنٹرول کرنے کا سلیقہ آتا تھا۔ ان کے مقابلے میں حضرت ہارون علیہ السلام اگرچہ ان کے حقیقی بھائی تھے اور عمر میں بھی 3 سال بڑے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے حضرت ہارون علیہ السلام 3 سال بڑے تھے، مگر ان کی طبیعت میں نرمی تھی، نرم طبیعت انسان تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت کے تھے، بارعب انسان تھے، مگر آپ کے بھائی بالکل ان کے اپوزٹ تھے۔ ان حالات میں موسیٰ علیہ السلام کے دل میں جو خطرہ تھا وہ بالکل بجا تھا، اسی کی بنا پر آپ نے ان کو پرزور تاکید کی تھی کہ میرے بعد اس قوم کا پورا خیال رکھنا، لیکن چنانچہ وہی کچھ ہوا جس کا خطرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھا۔ بنی اسرائیل نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور اس موقع کا غلط فائدہ اٹھایا، اور جس کام کی خواہش اور تمنا ان کے دلوں میں برسوں سے تھی وہ انگڑائیاں لینے لگی، ان کی خواہش جو برسوں سے دبی ہوئی تھی وہ جاگنے لگی، اور انہوں نے پوری کوشش کی اور ایک بچڑا بنا لیا۔ بچڑا جانتے ہیں آپ؟ بچڑا تو سبھی جانتے ہیں، گائے کا بچڑا، اس کا بچہ، پھر اس کی پرستش شروع کی۔ اس بچڑے کو بنانے والا سامری تھا۔ اپنے جیسے گوشالہ پرستی یعنی گائے کی پوجا کرنے کی خواہش رکھنے والے لوگوں سے سونے کے زیورات اکٹھے کیے۔ اس نے کیا کیا؟ جن لوگوں کے دلوں میں یہ خواہش تھی کہ وہ ایک معبود بنائیں، گائے کی شکل کا ایک بت بنائیں، تو ایسے لوگوں سے مل کر اس نے، سامری نے کیا کیا، ان کے پاس جو سونے کے زیورات تھے ان سب کو جمع کیا، پھر انہیں پگھلایا، آگ پر سونے کو پگھلا کر اسے سونے کا ایک بچڑا بنا دیا، سونے کے بچڑے کا ایک پتلا بنا دیا، اور وہ اس کی پوجا پاٹ کرنے لگے۔ سیدنا ہارون علیہ السلام نے بہت منع کیا، مگر وہ لوگ کہاں باز آنے والے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ان کے لیے ایسے احکام و ہدایات لانے کے لیے گئے تھے جس سے ان کی دنیا و آخرت دونوں سنور جاتی۔
संवरने वाली थी, मगर उन अक्ल के अंधों को इतनी भी समझ नहीं आई। जो माबूद उन्होंने अपने लिए बना रखा है वो जब कोई बात ही नहीं करता तो उनकी रहनुमाई क्या करेगा। इसके बावजूद उन्होंने उसे माबूद करार दे दिया, तो इससे बढ़कर कोई बेइंसाफी और जुल्म और शिर्क की बात क्या हो सकती। फिर वो लोग कब शर्मिंदा हुए अपने इस फेल पर, अल्लाह ने किस शर्त पर उनकी तौबा कबूल की, इसकी तफसील सूरह बकरा की आयत नंबर 54 में गुजर चुकी है। इंशाअल्लाह अगली तफसीर हम कल पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।